حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ ان کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ایک بدکار قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ قوم سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہتی تھی۔ یہ قوم ظاہری طور پر بہت خوشحال اور مہذب تھی۔ ان کے پاس مال، تجارت، زمین اور خوبصورتی تھی، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ قوم زمین کی سب سے گندی اور بے حیا قوم بن چکی تھی۔ یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے مردوں کے ساتھ بدفعلی جیسا قبیح ترین گناہ کیا۔ ان کا جرم صرف یہی نہیں تھا، بلکہ یہ اس گناہ پر فخر کرتے، ایک دوسرے کو اکساتے اور ہر اجنبی شخص کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، دن رات انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، انہیں شرم و حیا، فطرت کی راہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن اس قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انہیں جھوٹا کہتے اور یہاں تک کہ ان سے کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اس ظلم اور بے حیائی سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ان فاسق لوگوں کے شر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور پھر سدوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے شہر میں پہنچے تو نہایت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان نوجوانوں کو دیکھ کر ضرور حملہ کرے گی۔ وہ ان مہمانوں کو لے جا کر اپنے گھر میں چھپا لیتے ہیں اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ادھر قوم کو خبر ہو جاتی ہے کہ حضرت لوط کے گھر میں چند خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں۔ پوری قوم ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار انہیں روکتے، شرم دلاتے اور اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ نہیں مانتے۔ حضرت لوط علیہ السلام بے بسی سے کہہ اٹھتے ہیں، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ یہ سن کر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو اصل حقیقت بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ تم رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو لے کر شہر سے نکل جاتے ہیں، سوائے ان کی بیوی کے جو دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی اور پیچھے رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام شہر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوتا ہے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، زمین زلزلے سے لرزتی ہے اور پورے شہر کو الٹ دیا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس گناہ میں ملوث تھا تباہ کر دیا جاتا ہے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے باوجود نبی کی بیوی ہونے کے جب دل سے ایمان نہ لایا اور پیچھے مڑ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے نبی کے گھر میں بھی ہو لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو وہ بھی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ قوم تاریخ کی بدترین قوموں میں سے ایک بن گئی اور ان کا انجام آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ جن علاقوں میں وہ رہتے تھے آج وہ جگہ مکمل طور پر بنجر، ویران اور عبرتناک ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق آج کا بحر مردار یعنی ڈیڈ سی وہی علاقہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس قوم کا ذکر فرمایا تاکہ ہم سبق لیں، کیونکہ جو گناہ انہوں نے کیے وہ آج کی دنیا میں دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں۔ بے حیائی، فطرت کے خلاف چلنا اور گناہ پر فخر کرنا، یہ سب وہی راستے ہیں جن پر قوم لوط چلی تھی اور ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا ہوگا۔ اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو ممکن ہے ہمیں بھی وہی انجام دیکھنا